اب ہم ایک اور بات یہاں جو ذکر کرنے چاہتے ہیں، جو ہمارے اس علوم القرآن سیریز کی مبادیات میں سے ہے، یعنی بنیادی بات ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم یا کوئی بھی قرآن کریم کی تفسیر کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی ترجمانی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ یوں فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص قرآن کریم پڑھا رہا ہے، قرآن کریم سمجھا رہا ہے، اس کی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اگر وہ قرآن کریم کی تفسیر ایسے انداز میں کر دے گا جو غلط ہے، جو اللہ رب العزت کی مراد نہیں ہے، لوگوں کو وہ بتائے گا کہ یہ اللہ کی مراد ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے اس کو شرک کے ساتھ برابر کر کے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میرے رب نے فواحش کو بھی حرام قرار دیا ہے، جتنی بھی فواحش ہیں وہ ظاہری ہوں باطنی ہوں، ان کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت کے ذمے ایسی بات لگا دینا جس کا علم تمہارے پاس نہیں، یعنی جس کی دلیل تمہارے پاس نہیں، تم اپنی طرف سے یہ کہہ دو کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے یا اللہ کا یوں کہنا ہے یا اللہ کی یہ مراد ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی بات کہنا ہے جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ کو وحی نہیں آئی، آپ نے اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف ایک بات منسوب کر دی ہے، تو یہ انتہا درجے کی حرام چیز ہے، یہ انتہا درجے کی حرام بات ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف وہ چیز منسوب کر دیں جو اللہ رب العزت نے نہیں کہی ہے۔ اس کی قباحت کا اندازہ یوں بھی لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یا نہیں فرمائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا اتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ احکم الحاکمین، اللہ احسن الخالقین کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ رب العزت نے نہیں کہی ہے وہ کتنا بڑا جرم ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ تو تفسیر کرنے والا شخص وہ اللہ رب العزت کے ذمے بات لگا رہا ہوتا ہے، اگر تو واقعی قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی وہی مراد ہے جو وہ بیان کر رہا ہے تو تب تو فابیہا، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی وہ مراد نہ ہوئی جو وہ بیان کر رہا ہے تو پھر اتنا بڑا جرم وہ کر رہا ہے کہ اس کا جرم اللہ رب العزت کے ہاں قابل معافی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذمے کبھی بھی ایسی بات نہیں لگانی تھی۔ اللہ رب العزت چونکہ علام الغیوب ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، لیکن ایک قاعدہ بیان کرنے کے لیے اور اس چیز کی قباحت اور شناعت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے ذمے کوئی جھوٹی بات نہیں لگانی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ، کہ اگر یہ نبی بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی بات منسوب کر دے، یعنی غلط بات منسوب کر دے ہماری طرف جو ہم نے نہیں کہی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف کوئی آیت غلط منسوب کر دے جو اللہ نے نازل نہیں فرمائی، تو ہم اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑیں گے، پھر ہم اس کی شاہراہ کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ہے، امت کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قطعاً نہیں کرنا تھا، اللہ رب العزت کو معلوم تھا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی بہت بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔